هم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك سيدي یا رحمت للعالمین۔ انتہائی محترم و مکرم جملہ حاضرین، ذوالحجہ شریف کا بابرکت مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ذکر کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ پہلا جمعہ مناقب اور فضائل آپ نے سماعت فرمائے۔ گزشتہ جمعہ جو تھا اس میں ہم نے شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا کہ 18 ذوالحجہ گزشتہ جمعۃ المبارک آپ کی شہادت کا دن، اور آج تیسرا جمعۃ المبارک۔ آج بھی ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، کچھ آپ کے ملفوظات بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ کے خاص بندوں کی زبان سے نکلے ہوئے نصیحت والے جملے، ملفوظات ان کے، اور آج آپ یہ بھی سماعت فرمائیں گے کہ آپ کا انتخاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ خلیفہ بنے، آپ کا انتخاب کیسے کیا گیا، انتخاب کرنے والے کون کون سے، کون ہستیاں تھیں۔ قرآنی کلمات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100 پارہ نمبر 11۔ شروع میں جنہوں نے کلمہ پڑھا سابقون فی الاسلام، تو یہ بڑی عظمت والے صحابہ ہیں جو محقق حضرات ہیں، صحابہ کا جنہوں نے تذکرہ کیا، کتابیں لکھی، تو اس کے اندر پھر صحابہ کے طبقات بھی انہوں نے بنائے، کسی نے 12 بنائے، کسی نے کچھ کم بنائے ہیں۔ تو سابقون الاولون، سبقت کرنے والے پہلے مہاجرین میں سے اور انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان سابقین فی الاسلام، مہاجروں انصاروں، ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ کن سب سے؟ صحابہ سے، سب سے اللہ راضی ہو گیا۔ وَرَضُوا عَنْهُ، وہ اللہ سے خوش ہے، اللہ ان سے خوش ہے، حضور علیہ السلام کے صحابہ سے، اور ہم سنی بھی صحابہ سے خوش ہیں۔ ہمیں کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہوتی کسی صحابی کی عظمت کا ذکر ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت فاروق، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ذکر تک، جس صحابی کا ذکر ہو دل باغ بہار ہوتا ہے، راحت پہنچتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور اللہ نے ان کو انعام کیا دینا ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے باغات اور جنتیں تیار فرمائی جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو جنتی سے محبت کرنا یہ جنتی کا کام ہے، کسی جہنمی کا کام۔ جہنمی کو کیا غرض ہے جنتی سے؟ تو الحمدللہ جنتی جنتیوں سے پیار کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے پیارے محبوب کا تو فرمان ہے، جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی، ایمان کی حالت میں خاتمہ ایمان پر ہوا،
اور جس نے میرے صحابی کو دیکھا وہ بھی جنت ہے۔ شرط یہ ہے پیار سے دیکھے، عقیدت سے دیکھے، اسے مانے۔ تو صحابی وہ عظمت والی شخصیت ہوتی ہے جن کے دیدار سے جنت ملا کرتی ہے، جنت ملا کرتی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی ہے جی نبی کی غلامی میں آئے۔ الحمدللہ علی احسانہ، قرآن حکیم کے اندر متعدد مقامات پر ان شخصیات کی عظمت کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب کے بارے میں بھی میں نے بتایا تھا کہ کون سی پشت پر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب میں مل جاتے ہیں۔ حضرت عبد مناف پر، پیچھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر